متعلق مسائل۔ سحری کا کھانا مستحب ہے اور احادیث میں اس کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ سحری کھانے کا وقت صبح صادق طلوع ہونے تک ہے۔ صبح صادق طلوع ہوتے ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ رات کو ہی سحری کھا کر سو جاتے ہیں۔ ایسا کرنا پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری دیر سے کھانے کو خیر کا باعث قرار دیا ہے۔ آج کل اخبارات اور مساجد میں صبح صادق طلوع ہونے کا ٹائم ٹیبل موجود ہوتا ہے، اس کے حساب سے سحری کھانا بند کر دینا چاہیے۔ اذان اور سائرن بجنے کے شروع ہونے تک کھاتے پیتے رہنا آج کل کے جدید دور میں مناسب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر گھر میں گھڑی موجود ہے اور صبح صادق کے طلوع ہونے کا علم بھی ہے۔ بعض لوگ تو اذان ختم ہونے تک کھاتے رہتے ہیں، جو سراسر غلط ہے، اس لیے کہ اذان کی ابتدا صبح صادق کے طلوع ہونے پر ہوتی ہے، جبکہ سحری کا وقت صبح صادق کے طلوع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ حالت جنابت میں سحری کھا لینا اور روزہ رکھ لینا جائز ہے، لیکن جتنی جلدی ممکن ہو انسان کو پاکی حاصل کر لینی چاہیے، اس لیے کہ زیادہ دیر ناپاک رہنا بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ افطار سے متعلق مسائل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ افطار میں تاخیر کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے منافی اور دین کے غلبے کے خلاف قرار دیا ہے۔ روزہ افطار کرنے کی مسنون دعا یہ ہے: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی اور اجر و ثواب اللہ کے حکم سے قائم ہو گیا۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق پر افطار کیا۔ تازہ کھجور سے روزہ افطار کرنا مستحب اور مسنون ہے۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے روزہ افطار کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ افطار کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے افطار سے چند منٹ پہلے سے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے سورج غروب ہونے کی غلط فہمی پر روزہ افطار کر لیا تو اس کا روزہ نہیں ہوا اور اس پر اس روزے کی قضا لازم ہے، البتہ اس پر روزہ توڑنے کا کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ بعض کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ ایسا غلط فہمی کی بنا پر ہوا ہے۔ سحری اور افطاری میں اس جگہ کا اعتبار ہوگا جہاں انسان اس وقت موجود ہے۔ مثلاً اگر کوئی سعودی عرب سے روزہ رکھ کر لاہور آتا ہے تو وہ افطاری لاہور کے وقت کے مطابق ہی کرے گا۔ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے افطار کا وقت تب ہوگا جب وہاں موجود لوگوں کو سورج غروب ہوتا نظر آئے۔ زمین والے وقت کے مطابق وہ افطار نہیں کر سکتے، اس لیے اتنی بلندی پر ہونے کے بعد سورج ان کے سامنے طلوع نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر کھا پی لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس صورت میں کفارہ اور قضا دونوں لازم ہیں۔ دانتوں میں گوشت یا خون کھانے کا کوئی حصہ رہ گیا اور روزہ کی حالت میں انسان نے نگل لیا تو وہ اگر چنے کے دانے کے برابر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی، اور اگر چنے کے دانے سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وضو کرتے وقت یا نہاتے وقت اگر غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس صورت میں صرف قضا لازم ہے۔ اسی بنا پر انسان کو چاہیے کہ روزہ کی حالت میں فرض غسل کرتے وقت بھی نہ تو غرارہ کرے اور نہ بہت زیادہ ناک میں پانی ڈالے، کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جانے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے۔ روزہ کی حالت میں اگر بارش کا پانی کا قطرہ حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر یہ فعل جان بوجھ کر کیا تو کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوں گے، اور اگر غلطی سے ایسا ہوا تو صرف قضا ہوگی۔ اگر کسی نے زبردستی کچھ کھلا دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی۔
کفارہ نہیں، البتہ کھلانے والا گنہگار ہوگا۔ دانتوں یا مسوڑوں سے خون نکل کر حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ روزہ کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس صورت میں کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوگے۔ اگر ہم بستری نہیں کی تو صرف بوسہ لیا اور انزال ہو گیا تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ اگر کسی مرد نے ہاتھوں سے انزال کر لیا تو اس صورت میں صرف قضا لازم ہوگی۔ بعض کے نزدیک کیونکہ ایسا جان بوجھ کر کیا گیا ہے اس لیے کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے عورت کو شہوت سے دیکھا تو یا چھوا اور انزال ہو گیا تو اس صورت میں اگر کسی شخص نے عورت کو شہوت سے دیکھا یا چھوا، انزال ہو گیا تو اس صورت میں بھی صرف قضا لازم ہوگی۔ اگر کسی نے کثر منہ بھر کر قے الٹی کی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یا پھر اگر خود بخود قے آئی اور پھر اس نے جان بوجھ کر اندر نگل لی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ کی حالت میں سگریٹ یا حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر یہ کام جان بوجھ کر کیا ہے تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوگی، ورنہ صرف قضا لازم۔ اگر کوئی شخص سحری کے وقت پان یا چھالیاں منہ میں ڈال کر سو گیا اور سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس کا روزہ نہیں ہوا، اس پر قضا لازم ہے۔ اگر کسی کی نکسیر پھوٹ گئی اور خون حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر خون حلق میں نہیں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کی حالت میں سانس کی بیماری کی وجہ سے انہیلر استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر کسی نے روزہ کی حالت میں بھول کر کھا پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ اگر کھاتے کھاتے یاد آ جائے تو فوراً کھانا پینا چھوڑ دے، اگر چیز منہ میں ہو تو اسے بھی تھوک دے۔ اگر کسی نے روزہ کے دوران کوئی چیز چکھ کر تھوک دی تو اس سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ روزہ کی حالت میں تھوک نکلنے سے بھی روزہ پر فرق نہیں پڑتا، البتہ جان بوجھ کر تھوک کو جمع کر کے نگلنا مکروہ ہے۔ روزہ کی حالت میں گرد و غبار یا دھواں حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر ان چیزوں کو جان بوجھ کر حلق سے نیچے اتارا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ کی حالت میں مسواک چاہے خشک ہو یا تار کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کی حالت میں اگر غسل کرتے ہوئے کان میں خود بخود پانی چلا گیا تو روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ یہ اختیار سے باہر ہے۔ روزہ کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ پاؤڈر کا استعمال مکروہ ہے، البتہ کسی عذر کی بنا پر ہو تو اس کی گنجائش ہے۔